السلام علیکم، کیا اس کے نام کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام میں اسیر عشق ہوں مگر۔ ناول کی رائٹر ہے نصرت شبانہ حیدر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ایک تو یہ اماں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کچن میں نہیں آئیں گی مگر انہیں ہر بات کی خبر رہتی۔ کبھی کبھی تو میں چڑ جاتی تھی، خدا کے واسطے اماں یہ آپ ہر وقت کیوں کمنٹری کرتی رہتی ہیں؟ کیا پاگل ہو گئی ہے؟ اب ماں کو ایسے بولے گی؟ اوف اماں، صحیح کہہ رہی ہوں، یا آپ کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں اور وہیں سے آوازیں لگاتی ہیں، دریاب کپ ٹوٹ گیا ہے اس کو علیحدہ رکھو، پلیٹ ٹوٹ گئی ہے اس کو پھینکو۔ آپ آج مجھے بتائیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ بھلا اس میں سمجھانے والی بات کون سی ہے؟ ارے بابا، ٹوٹے برتنوں کی آوازیں الگ ہوتی ہیں، مجھے اس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اوفو، مجھے کیوں نہیں پتہ لگتا؟ بلکہ مجھے تو سارے برتنوں کی آواز ہی لگتی ہے، یا پھر برتنوں کو بھی مجھ سے خار ہے، میرے ہی ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، نہیں تو ان میں بال ضرور پڑ جاتا ہے۔ اور اماں کو ایسے برتن چڑ ہے، کہتی ہے فوراً اٹھا کر پھینکو، جن برتنوں میں بال آ جائے ان کے بیچ میں جراثیم پرورش پانے لگتے ہیں۔ اب اللہ جانے پاتے تھے یا نہیں، لیکن میں خدا حضرت کو ضرور داد دیتی تھی۔ بغیر پڑھے لکھے اماں کا یہ حال ہے، کہیں جو پڑھ لکھ لیتی تو سمجھو ہماری تو چھٹی ہوئی۔ رومی کو تو اماں خاص طور پر بہت پسند تھی، ہر ویکنڈ پر وہ آ جاتی اور بجائے میرے پاس بیٹھنے کے اماں کے گھٹنے سے لگی رہتی۔ نہ جانے کون کون سے زمانے کے قصے سنے جاتے، پھر ان پر تبصرہ فرمایا جاتا اور میری جان جلتی۔ بھئی پہلے ان کے لیے کھانا بناؤ، پھر برتن سمیٹو، اس کے بعد صفائی۔ اے اللہ، یہ ویکنڈ آتا ہی کیوں ہے؟ میں گڑ گڑا کر فریاد کرتی، یہ اس لیے آتا ہے جناب کہ تم بھی کچھ کام وام کر لیا کرو۔ دیکھو اماں کتنا کام کرتی ہیں پورے ہفتے۔ اماں کوئی کام نہیں کرتی، سارے کام میں کرتی ہوں، زیادہ بکواس نہیں کرو۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ کیوں؟ ابھی جو قورمہ بنایا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ اس میں اماں نے صرف بادام پیس کر ڈالے تھے۔ تو بابا سائیں، اس میں سارا مزہ ہی بادام کا تھا۔ کیوں اماں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ نہیں بھئی، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ اچھا بھئی ایک بات بتاؤ، یہ تم ہر وقت یہ کیوں چاہتی ہو کہ تمہیں سراہا جائے، تمہاری تعریف کی جائے اور تمہاری خدمت میں ہر وقت 21 توپوں کی سلامی پیش کی جائے؟ معاف کیجیے گا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں میں جتنا کچھ کروں کم از کم اسے تو تسلیم کیا جائے۔ اب یہ گھر کے کام، رومی نے مذاق اڑایا، اس کی بھلا کون تعریف کرے گا؟ کیوں نہیں، بالکل تعریف کرنی چاہیے۔ جب لوگ خامیاں نکال سکتے ہیں، غلط کام میں 100 کیڑے ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر؟ اور گھر کے کاموں کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں عورت کی آدھی، بلکہ آدھی کیا تقریباً 3/4 زندگی انہی کے گھر کے کام کاج میں نکل جاتی ہے۔ پھر بھی سب کے منہ سے یہی سن لو کہ عورت کرتی کیا ہے؟ بھئی گھر میں رہتی ہے تو یہی سب کچھ کرے گی، تو مردوں کو کس بات کا غرور ہے؟ آپ تو جو کام کرتے ہیں آپ کو تو اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے مزاج نہیں ملتے رومی۔ کبھی حساب لگانا، عورتوں کے حصے میں کیا آتا ہے؟ یا اللہ، رومی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، جس کے نصیب میں تم ہوگی وہ بیچارہ تو ان تقریروں کو سن کر 8 آنسو بلکہ 10 آنسو روئے گا۔ اس میں نے رات کا آنسو بہانا بھی شامل کر لیا ہے۔ اچھا زیادہ بکو نہیں، تمہارا ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ رومی نے جلدی جلدی چیزیں سمیٹی، یوں لگتا ہے کہ جیسے پاپا نے اسے مالک بنا دیا ہو، سر پر کھڑا ٹیں ٹیں بجاتا رہے گا۔ رومی منہ بنا کر بولی، پھر جلدی جلدی سب چیزیں بیگ میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اوفو، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ ڈرائیور کا بچہ تمہیں کھا نہیں جائے گا؟ نہیں بابا، مجھے اس کے ہارن سے بہت ڈر لگتا ہے، پھر اماں بھی سو رہی ہیں، فضول میں اٹھ جائیں گی۔ یا اللہ، تم اپنے ملازموں سے بھی اتنا ڈرتی ہو؟ اتفاق سے میرے اندر آپ کی طرح مردمار قسم کی روح نہیں ہے، میں بہت شریف نیک لڑکی ہوں۔ کیا بکواس ہے، کیا میں شریف نیک نہیں ہوں؟ نہیں، میرا تو وہی خیال ہے جو آپ نے بتایا، مگر ابھی نواز سے پوچھنا، وہ تمہیں شریف بھی سمجھتا ہے، نیک بھی، مگر اس کے ساتھ ہی بدتمیز اور منہ پھٹ بھی۔ تو رومی، اچھی لڑکیوں سے یہ توقع کیوں رکھی جاتی ہے کہ وہ منہ بند کر کے ہر بات سن لیں گی؟ بھئی اگر کوئی بات آپ کو بری لگے تو جواب ضرور دینا چاہیے، میں اس بات کی قائل ہوں، یا پھر یہ شاید ابا میاں کی تربیت کا اثر ہے، جو انہوں نے اکلوتی لڑکی کی تربیت ایسی کی کہ میں رہی تو لڑکی مگر خصوصیات لڑکوں والی آ گئیں۔ بھئی اس میں اب میرا کوئی قصور نہیں کہ میں اتنی منہ پھٹ اور خود سر کیوں ہو گئی ہوں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بھائی رومی کی گاڑی کا ہارن مدھم سروں میں بج اٹھا۔ یا اللہ، رومی بے ساختہ بول اٹھی، گاڑی، ڈرائیور، تقدیر، کون سی چیز بدل گئی ہے؟ صبر کرو، میں دیکھ کر آتی ہوں، پھر بتاتی ہوں کہ کون سی چیز بدل گئی ہے۔ تم جلدی سے شربت بناؤ، اسے حسب عادت پیاس لگ رہی ہوگی۔ میں ہدایات دیتی دروازے تک آ گئی۔ دروازہ کھول کر میں نے اس امید پر نظر دوڑائی کہ رحمت علی اپنی پوری آب و تاب سے تشریف رکھتے ہوں گے، مگر اس کی جگہ کوئی نوجوان تھا۔ مس رومی، اس نے مجھے متوجہ دیکھ کر جلدی سے کہا، اتنا شائستہ اور مہذب انداز۔ میں ایک لمحے کو تو اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہاں تو ہر وقت ایسی کرخت صورتوں اور آواز سے پالا پڑتا تھا،
जैसे किसी ने सूर्य इसराफील फूंक दिया हो। वो काफ़ी शाइस्ता अतवार का नौजवान लग रहा था और बाद में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। वो रूमी के सबसे बड़े भाई थे जिनके मुतल्लिक मैं बहुत कम जानती थी। हालांकि कभी कभी बात कम या ज़्यादा जानने की नहीं होती बल्कि किसी भी चीज़ के जानने की नहीं होती, वरना ज़िंदगी भर नफ़ो और नुकसान जानने वाला दिल ये तो जान लेता कि ये सरासर खसारे का सौदा है। हमें हर चीज़ का फ़र्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये बात दिल ने कभी तस्लीम ही नहीं की। इसने हर दलील रद्द करके खिज़र को पसंद कर लिया था। जो इसकी मर्ज़ी थी इसने कर ली। मुझे जिस राह पर चलना था मैंने वो राह चुन ली। इश्क ऐब नहीं है, मगर यह ऐब उस वक्त बनता है जब हम हर तरह के अक़ली, माशरती और समाजी रास्ते फरामोश कर दें। मैं बहुत मजबूत लड़की थी, लेकिन खिज़र ने मेरी राह रोक कर यही कहा, ये कहाँ लिखा है कि मजबूत लोग मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत भी कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। ये मिलती भी सिर्फ इन्हें है जो मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। कमज़ोर लोग तो यूं ही राह में थक कर बैठ जाते हैं। कभी वो मुझसे कहता कि दरियाब, तुम मुझे सितारे जैसे लगती हो, हालांकि तुम्हारे नाम के मायने समंदर के हैं। और मैं इसे क्या बताती कि अगर मैं सितारा हूँ तो सितारों की नेरनगी से बेखबर नहीं हूँ। सितारे कहकशां ये मेरा रास्ता नहीं थे, मुझे अपने रास्ते खुद बनाने थे। वो रास्ते जिन पर किसी मेहरबान छाँव का साया नहीं था, ना बाप ना भाई। ये भी बस एक बेख्तियारी सी सोच थी जो कभी कभी आ जाती, वरना मैं तो अब यही देखती कि ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो गई है, कदरें इतनी बदल गई हैं कि किसी रिश्ते में हुर्मत बाकी नहीं रही। बस एक रवादारी है जिसे निभाना है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसे जो भी नाम दे लें। रूमी को मेरी बातें बहुत बुरी लगती थी, शायद इस वजह से कि मैंने देखा है कि दौलत बुरी चीज़ नहीं है। वो बहुत सारे ऐब ढांप भी लेती है, इसलिए वहाँ रिश्ते भी रह जाते हैं और रवादारियाँ भी। कभी कभी वो दौलत के ख़िलाफ़ फ़लसफ़ा बोलने की कोशिश करती तो मैं इसे टोक देती थी। मैं सही कह रही हूँ दरियाब, दौलत ज़िंदगी नहीं है। जानती हूँ मैं, लेकिन ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत है, और ये जिन लोगों के पास होती है ना, वो इसके ख़िलाफ़ अक्सर और बेशतर ऐसी ही तकरीरें करते रहते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। तौबा है, वो दांत पीस कर बोलती, तुमसे बात करने से तो बेहतर है कि आदमी भैंस के आगे बोल ले। बेशक बोलो, मगर दौलत भैंस को भी इतनी प्यारी होगी कि वो भी बोल उठेगी कि तुम गलत कह रही हो। अगर भैंस ने ऐसे बोला तो वो हंसकर शरारत से कहती, मुझे ज़रूर इसका शजर नसब चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो पिछले जन्म में तुम्हारी कोई गुमशुदा बहन तो नहीं थी। बदतमीज़। मैंने ताज़ा ताज़ा घास का जो टुकड़ा नोचा था वो सारा इसकी गोद में भर दिया। तुम इसी काबिल हो। बहुत अफसोस की बात है, तुम अपनी दोस्त को इस काबिल समझती हो, हालांकि इसका मंगेतर कहता है कि तुम्हारा दामन हीरे मोतियों से भर दूंगा। बाबा, जिसके पास जो चीज़ होगी वही देगा। आपके मंगेतर के पास हीरे मोती हैं तो वो ही देगा। हमारे पास घास है सो हम वही दे सकते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं रुमाना, गुर्बत बहुत तल्ख हक़ाइक़ का सामना करवाती है। तुम राहत को जानती हो, हमारे घर से तीसरा घर है उसका। हाँ मैं जानती हूँ, जानती भी क्या हूँ, तुम्हारे मुंह से ही इनकी गुर्बत का तस्करा सुना है। तो गरीब होना कोई ऐब तो नहीं है। मैंने ये कब कहा कि ये ऐब है, मगर गुर्बत हमारे अखलाकी तकाजे छीन लेती है। मैंने एक दिन उससे कहा कि तुम लोग जो इतने सारे बहन भाई हो तो तुम्हारे घर में तो काफ़ी कच्ची ज़मीन है, एक कमरा डाल लो ताकि थोड़ी सी उठने बैठने में सहूलत हो जाए। तो मैं तुम्हें बताऊँ इसने क्या जवाब दिया, इतनी छोटी सी तो है। कहने लगी, क्या फ़ायदा बाजी जी, एक कमरा बन गया तो कभी कोई भाई कभी कोई शादीशुदा बहन आकर रहने लगेगी, फिर उनका नाश्ता खाना जो है जैसे है सही है। सुना आपने जवाब? वाह वाह, रूमी ने खुशी से कहा। आपको भी कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। काश मैं वो मंजर देख सकती जब आप अपना सा मुंह लेकर रह गई होंगी। ये बात तो है, मैंने तस्लीम किया, मगर बड़े अफसोस की बात है, मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक रुख दिखाना चाह रही थी और तुमने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। बाबा मुझे बख्शो, अगर तुम्हारी तरह ध्यान देने बैठ गई ना तो फ़लसफ़ी बन जाऊंगी, और मुझे अभी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है जोग लेने का तुम्हारी तरह। तुमने तो दुनिया में रहते हुए दुनिया से जोग ले लिया है। अरे बाबा, इस काम के लिए जंगल क्या बुरे हैं। जंगल अब घरों में आबाद हैं और शहर सहरा है, इसीलिए तो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, हर कोई दूसरे को कत्ल कर रहा है। वह तकरीर आप बहुत अच्छी कर लेती हैं, मगर कभी आपने किसी मुबाहसे में हिस्सा नहीं लिया। नवाज न जाने किधर से आ निकला। मेरे मुंह में इसे देखकर करवाहट से घुल गई। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता, मगर फिर भी वो लोग बुरे लगते हैं। नवाज का शुमार ऐसे ही लोगों में होता था, कम से कम मेरे नज़दीक, और मैं अपनी राय बदलने को तैयार नहीं थी। हालांकि रूमी मुझसे कहती थी कि तुम्हें अपनी आंखों का भी इलाज कराना चाहिए और साथ में अपने दिमाग का भी। हैंडसम बंदा जिस पर डिपार्टमेंट के आधी से ज़्यादा लड़कियाँ मरती हैं वो फजूल ही में बुरा लगता है, और मैंने इसे कभी नहीं बताया कि वो मुझे फजूल में बुरा नहीं लगता, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। एक दिन इसने राह रोक कर कहा था, मिस दरियाब,
آپ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں؟ میں نے تو بڑے بڑوں کے نخرے نہیں دیکھے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں نے جواباً کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہ ہم جیسی لڑکیاں جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں نخرے جیسی کسی چیز کا گزر نہیں، اور اگر میں کسی کھیت کی مولی ہی نہیں تھی تو یوں راہ روکنے کا کیا جواز؟ زندگی اتنی بے رحم ہے یہاں، نہ کسی ہیرو کی گنجائش ہے نہ ولن کی، تم نہ جانے کہاں گم ہو جاتی ہو۔ رومی نے مجھے ٹوکا دیا۔ آج تم میرے گھر چلنا، میں اماں سے کہہ کر آئی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ بکواس نہیں کرو، بس میں نے کہہ دیا ہے خضر بھائی آج گاڑی لے کر آئیں گے۔ اس کے آگے میری ایک نہ چلی۔ چلو اب تم آرام کرو۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ دیکھا میں کتنی اچھی ہوں، تمہیں آرام کرنے کا کہہ رہی ہوں، اور توبہ تمہارے گھر میں ذرا آرام کر لوں تو تم فوراً چلانے لگتی ہو۔ بہت بدتمیز ہو، باتیں سنانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ جی نہیں، اس نے آنکھیں گھمائی۔ یہاں تو آپ کسی کی فرمائش پر آئی ہیں، زیادہ بکو مت، اور گول گول آنکھیں گھمانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس بیڈ روم میں کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا جب کوئی دل میں آنے سے نہیں روک سکتا تو یہ گھر ور کیا چیز ہے یار؟ سخت بری لگ رہی ہو، بیکار قسم کے ڈائلاگ بولتی ہوئی۔ جلدی سے کھانا لے آؤ، بلکہ پہلے چائے، تھکن ہو رہی ہے۔ نہیں چائے شام کو، بلکہ چائے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کل ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ایوری ڈے کا اشتہار نہیں آتا جس میں لڑکا آخر میں بولتا ہے کہ بس اب تو دفتر میں بھی ہر پیالی آپ کی یاد دلاتی ہے؟ تو پتہ ہے خضر بھائی کہنے لگے کہ توبہ اس سے خوفناک تصور سے میں تو چائے ہی پینا چھوڑ دیتا۔ تو اس میں ہنسنا کہا تھا؟ یہی تو پریشانی ہوئی، یہ ہنسنے والی بات تھی، مگر ہم لوگ ہنسے نہیں، بلکہ الٹا خضر بھائی کو تشویش سے دیکھنے لگے کہ خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اور ایسی مزاحیہ بات کہیں۔ بلکہ تم ہماری مما کو تو جانتی ہی ہو نا، وہ خالص بیگم صاحبہ ہیں۔ مگر رات کو کہنے لگی کہ خضر کچھ اپسیٹ رہنے لگا ہے، اس کی شادی جلد ہی کر دوں گی۔ خضر بھائی کی ایک چھوٹی سی بات نے ان کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، کر دو شادی۔ کیسے کر دیں شادی؟ میں نے خضر بھائی سے سب کچھ پوچھ لیا ہے، وہ لڑکی تھوڑی پاگل ہے، پوری نہیں۔ تھوڑی میں نے اس لیے کہا کہ بس وہ اپنی کہی ہوئی بات کو صحیح سمجھتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ بس اس کا فرمایا ہوا مسند ہے، اور یہ کہ بس میں نے اسے ٹوک دیا۔ میں اپنی اتنی زیادہ برائی نہیں سن سکتی۔ تو میں برائی کب کر رہی تھی؟ مگر سچ کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ میرے حوصلے کو مت آزمانا، بہت حوصلہ ہے مجھ میں جانتی ہوں تبھی اتنی آسائشات کو ٹھکرا رہی ہو، ورنہ ہماری سوسائٹی میں ایک سے ایک گھر کی لڑکیاں اور ان کی مائیں خضر بھائی کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم کم از کم خضر بھائی کی بات تو سن سکتی ہو، وہ میرا بہت اچھا بھائی ہے، تم اسے یوں نہ کھو۔ بے وقوف لڑکی، میں کب کھو رہی ہوں؟ میں نے دانت پیس کر کہا، بلکہ میں نے اسے پایا ہی کب ہے؟ تو تمہاری طرف سے انکار نہیں ہے؟ رومی نے خوش ہو کر کہا۔ بات میرے انکار اقرار کی نہیں ہے، تم ذرا اس فرق پر تو غور کرو۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے غور کرنے کی، بس پھر میں ماما کے ساتھ آ جاؤں؟ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے اس سے کیا کہنا چاہیے۔ مجھے بہت بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ اچھا نہیں کیا تھا۔ خضر کی ماما جب بھی آتی میں ایک نئے درد سر میں مبتلا ہو جاتی۔ ان کے گھر کا تو سرونٹ کوارٹر بھی ہم لوگوں کے گھر سے بہتر تھا، پھر باقی چیزوں کا ذکر ہی کیا۔ میں تن بتقدیر تھی، لیکن اماں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ شادی میں فقط 7 مہینے رہ گئے تھے اور یہاں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سنو، تم نے اتنا کچھ پڑھا ہے تو تم کہیں جاب ہی کر لو۔ پڑوس والی سعدیہ اکثر مجھے یہی مشورہ دیتی۔ پھر اس سے کیا ہوگا بھئی، تمہاری جہیز کی کوئی نہ کوئی چیز تو بن ہی جائے گی۔ اتنے بڑے گھر میں جاؤ گی تو کیا یوں ہی خالی ہاتھ چلی جاؤ گی؟ واقعی یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے ایک ضرورت ہے کا کالم اتنی دفعہ پڑھا کہ مجھے حفظ ہو گیا، مگر کہیں کوئی بات نہیں بنی۔ کوئی نہ کوئی ایسی شرط ہوتی کہ باقی سب چیزیں پس پش چلی جاتی۔ رومی کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو، کیا ضرورت ہے ایسے ہی فضول جاب تلاش کرنے کی؟ ضرورت تو ہے، وہ جو آپ کی ماما ہے نا، ان کی نظروں سے بہت ڈر لگتا ہے، تو سوچ رہی ہوں۔ مجھے تمہاری جاہلانہ سوچ کا پتہ ہے، وہی انا خودداری۔ ارے بابا، 7 مہینے میں تم کیا کچھ کر لو گی؟ وہی کچھ نہ کچھ تو ضرور کر لوں گی، لیکن تم اسی طرح ڈورے اٹکاتی رہی تو مجھے بالکل امید نہیں کہ کچھ بھی کر سکوں گی۔ اچھا بابا، جو مرضی آئے وہ کرو۔ رومی نے ہاتھ جوڑے۔ اسی رات پڑوس میں خضر کا فون آ گیا۔ کیوں بھائی، رومی نے مجھے کیا بتایا ہے؟ صحیح ہے جی، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تم پریشان ہو، اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ ظاہری سی بات ہے، اماں کی پریشانی میری پریشانی ہے، حالانکہ میں نے اماں کو بھی سمجھایا تھا کہ تمہاری فکر نہ کریں۔ بابا وہ نہیں کریں گی تو کیا محلے والے فکر کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا، خضر صاحب، انہیں اولاد کے سلسلے میں پریشان ہونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ ہم لوگوں کے گھروں میں ہر بات کی پریشانی ہوتی ہے، کیا غم
غم کیا خوشی، اس لیے اس بات کا اثر تو جانے ہی دیں۔ اچھا تو تم نہیں مانو گی، تم کہو تو میں بات کر کے دیکھوں کس قسم کی جاب چاہیے۔ اوفو میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں، اب کمشنر تو بننے سے رہی، بھئی میری جو ڈگری ہے اسی حساب سے چاہیے۔ چلو پھر کام ہو جائے گا، میں 3 دن کے بعد فون کروں گا۔ اور تیسرے دن اپائنٹمنٹ لیٹر میرے گھر پر تھا۔ تنخواہ اتنی اچھی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسرے دن سے میں نے جاب پر جانا شروع کر دیا۔ زندگی جیسے ایک مخصوص جگہ پر چل نکلی تھی۔ میں اماں کے ہاتھ پر پوری تنخواہ لا کر رکھ دیتی تھی اور اماں سعدیہ کو ساتھ لے کر ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرید لیتی۔ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے قسطوں پر ٹی وی فریج بھی لے لیا۔ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے بھلا، اس ٹی وی وغیرہ کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی میری جان، اماں نے میرا ماتھا چوما۔ ہمارے یہاں پیسہ معیار ہے، بات اب برادری کی نہیں ہوتی، برابری کی ہوتی ہے۔ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں مگر خالی ہاتھ تو کوئی رخصت نہیں کرتا۔ اچھا اماں جیسے آپ کی خوشی، مگر اپنی ذات پر بھی خرچ کیا کریں، اپنی ساڑی شلوار و قمیص کچھ لے لیا کریں۔ ہاں لے لوں گی، فکر نہ کیا کر، اماں نے مجھے تسلی دی۔ رومی کی ماما آئی ہوئی تھی، میں آفس سے آئی تو وہ گھر پر ہی تھی۔ کہاں جاب کر رہی ہو؟ میں کل ہی فرانس سے آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا، کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا۔ عجیب سا لہجہ، سرد مہر آنکھیں، میں نے انہیں بغور دیکھا۔ ان کے بال نفاست سے ترشے ہوئے تھے، پرنٹڈ گرین ساڑی میں انہوں نے نفاست سے میک اپ کیا ہوا تھا، بس ذرا آنکھوں کے میک اپ میں غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں آنکھوں کا میک اپ ایسا کرنا چاہیے تھا جس سے وہ گول نظر آئیں، پھر تو بالکل طوطا نظر آتی۔ طوطا ساس، میں نے انہیں خطاب دیا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ جی کچھ نہیں، میں بوکھلا گئی۔ یہ 8-9 مہینے جاب کر کے کیا تیر مار لو گی؟ مجھے ان کے اوپر ترس آنے لگا۔ جو وہ کہنا چاہ رہی تھی وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے جو 8 مہینوں کی جاب سے بدل جائے گی۔ یہ دیکھیے بہن، اماں نے خوشی خوشی ٹرنک کھولا، جہیز کی تقریباً تمام چیزیں ہی ہو گئی ہیں۔ اماں ٹرنک کھولے کھڑی ہی رہیں اور رومی کی ماما نے ہل کر نہیں دیا۔ رہنے دیجیے اماں، میں نے بڑھ کر ٹرنک کا ڈھکنا نیچے گرا دیا، حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا ان خاتون کو بھی اٹھا کر ٹرنک میں بٹھا دوں اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دوں۔ اپنے اس باغیانہ خیال پر مجھے کافی افسوس بھی ہوا کہ عادت نہیں تھی کہ اپنے سے کسی بڑے کے متعلق اس قسم کی بات سوچوں، مگر وہ مسلسل اماں کی توہین کر رہی تھی۔ اماں سیدھی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جو سمجھ رہا تھا وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے شدید بے بسی کا احساس ہوا، مگر ضبط کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ شاید یہ کھیل یوں ہی زندگی بھر چلتا رہے گا۔ اماں نے پڑوس کے لڑکے کو بھیج کر سموسے اور جلیبیاں منگائی تھی۔ ٹرے میں جلدی جلدی انہوں نے سجا کر رکھ دی اور اب جلیبیوں کی تعریف کر رہی تھی۔ یہ گرم گرم جلیبیاں کس قدر مزے کی لگتی ہیں۔ میں خاموش بیٹھی صرف ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ہر ایک کو شاید اپنی ماں معصوم لگتی ہے، مگر مجھے تو اس وقت اماں بہت ہی معصوم لگی۔ آفس میں دوسرے دن میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر روما تشویش سے میرے قریب اٹھائی۔ کیا ہو گیا ہے بھئی، مزاج تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کیا رات بھر سوئی نہیں؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ سوئی تھی مگر ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ کیوں بھائی، کیا ساس کو دیکھ لیا تھا؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ کبھی وہ باتیں جو لوگ مذاق میں کرتے ہیں اکثر صحیح نکل آتی ہیں۔ مجھے ابھی تک ان کا لہجہ، ان کی سرد مہر آنکھیں سب یاد آ رہی تھی۔ عورت ایک دوسری عورت کے لیے اتنی سخت اور سنگ دل کیسے ہو جاتی ہے؟ مجھے سارے زمانے کے قصے یاد آنے لگے۔ دوپہر میں اتفاقاً ہی رومی کا فون آ گیا۔ میری آواز سنتے ہی چیخ پڑی، دریاب، مجھے لگ رہا ہے ماما کچھ گڑبڑ کر کے آئی ہیں۔ نہیں بس تھوڑی سی بے عزتی، اور بس آگے کچھ نہ کہنا یار۔ میں سمجھ گئی تم ہرٹ ہوئی ہو۔ بات میرے ہرٹ ہونے کی نہیں ہے، انہوں نے اماں کی بھی بے عزتی کی ہے۔ ریلی، کیا کہا انہوں نے؟ بات کہنے کی نہیں ہوتی، اور پھر ان کا تعلق جس کلاس سے ہے وہاں روپے ہوتے ہیں، اور گواروں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر تو اب ہم جیسے لوگ بھی نہیں لڑتے۔ مجھے افسوس ہے دریاب، خضر بھائی سنیں گے تو انہیں بھی غصہ آئے گا۔ افسوس یا غصہ اس قصے کا حل نہیں۔ میں سچ بتاؤں رومی، یہ رشتہ ہوا ہی غلط ہے۔ میں اب بھی بکواس نہیں کرو، پتہ ہے کل شام کو خضر بھائی کیا پروگرام بنا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ دریاب کی سالگرہ آنے والی ہے، اسے کیا تحفہ دیں بتاؤ؟ بھائی کیا تحفہ چاہیے بھائی؟ مجھ سے تمہاری پسند کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ میں نے 2 گھنٹے مغزماری کی اور نتیجہ یہ نکالا کہ 2 سالوں کی دوستی میں بھاڑ چونکا ہے۔ ارے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کیا پسند کرتی ہو، بلکہ تم سچ سچ بتاؤ، تم ہمارے بھائی کو بھی پسند کرتی ہو یا نہیں؟ ورنہ وہ بیچارہ تو مفت میں مارا جائے گا، مرتے تو غریب لوگ ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر سوچا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اب تک رومی کی ماما کا رویہ بھلا نہیں پائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ انسان کو زندگی میں سب کچھ برداشت کر لینا چاہیے، لیکن عزت نفس اور خودداری کی قیمت پر کچھ بھی نہیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ میرے خیالات تھے، اور حالات یہ تھے کہ سارے خیالات کے ایک ایک کر کے بخیے اڑ رہے تھے یا لوگ ادھیڑ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خضر کا فون آ گیا۔ رومی نے شاید اسے بتا دیا تھا۔ وہ شرمندہ بھی تھا اور کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا، اس کا کیا قصور تھا؟ رہنے بھی دو خضر، کوئی بات نہیں، زندگی میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔
مگر جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ دریاب، کیا میں نہیں جانتا کہ تم کتنی ہرٹ ہوئی ہوگی؟ تم تو چھوٹی سی بات کو بھی نہیں بھلا پاتی، اور میں جان رہا ہوں کہ مما کا رویہ کیا ہوگا، مگر پلیز انہیں بڑا سمجھ کر معاف کر دو۔ توبہ، خضر میں گڑبڑا گئی۔ میں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ ہم انسانوں سے معافی مانگنے، ان سے معافی لینے کے کتنے جلدی طلبکار بن جاتے ہیں، اور وہ خدائے رحیم سارا دن اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، اور پلٹ کر بھی نہیں سوچتے کہ وہ ہمیں معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ کیا سوچنے لگی؟ ماؤتھ پیس سے خضر کی آواز ابھری تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کچھ نہیں خضر، میں نے ریسیور رکھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت میرے باس کے بیٹے خالد فرشوری صاحب نکل آئے۔ مجھے یہ شخص بھی کبھی پسند نہیں آیا تھا، عجیب چبھتی ہوئی نگاہیں تھی۔ میں نے ایک دفعہ رومی سے بھی کہا تھا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا تھا تم ذرا اپنی پسند ناپسند کا معیار بدلو، اور کسی کے آنکھوں میں جھانکنے کی تو قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے بھی کبھی نیچے اتر آیا کرو۔ اب شفاف رشتے نہیں ملتے، شفاف آنکھیں کہاں سے ملیں گی؟ مخاطب کی آنکھوں میں دیکھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، اس طرح تو تمہیں دنیا میں ایک دوست بھی نہیں مل سکے گا، تم ایک ہی کافی ہو۔ فقط 3 مہینے، پھر تم کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، چین کی بانسری بجاؤں گی کہ بک بک کرنے والی دوست سے نجات ملی، اور پھر وہ جو میں نند بن کر نازل ہو جایا کروں گی۔ اس نے ڈرایا۔ تو پھر کیا ہوا، میں بھی بھابھی بن جاؤں گی، تم اگر بھابھی بنی تو دریاب میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کا مجھ سے یاد کر کے مجھے خود بخود ہنسی آ گئی۔ کیا بات ہے مس دریاب، آپ مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہی ہیں؟ نو سر، میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ نو سر، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ان کی آواز ایک دم سے بلند ہو گئی۔ سب لوگ اپنی ٹیبل سے سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے۔ خف سے میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی۔ شاید آج کل میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے، اور مقدر وہ تو شاید کبھی گردش سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ آپ میرے آفس میں آئیں۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے۔ کیا بات ہے مس دریاب؟ جبران اپنی ٹیبل سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ سر کا پارا کیوں ہائی ہو گیا؟ صبح بیگم کی سینڈل کھا کر آئے ہوں گے، نبیل نے شرارت سے کہا۔ میں اپنی فائل سمیٹ کر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ اچھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جبران نے مجھے تسلی دی۔ وہ یوں بھی ٹریڈ یونین کا لیڈر تھا اور کم ہی کسی کے روب میں آتا تھا۔ نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں، اور یوں بھی میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ گڈ، جبران نے توصیفی نگاہ سے مجھے دیکھا۔ اندر خالد فرشوری صاحب غصے میں ٹہل رہے تھے۔ آپ کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے؟ میری شکل دیکھتے ہی وہ حضرت جیسے دوبارہ غصے میں آ گئے۔ احمد فرشوری صاحب نے۔ اگر وہ آپ کے والد ہیں تو؟ اگلا جملہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے پھسل گیا۔ کیا مطلب؟ وہ بنا کر میری طرف پلٹے۔ جی مطلب تو کچھ نہیں، میں بوکھلا گئی۔ مطلب آپ کو بتانا پڑے گا، سمجھیے آپ۔ جی، وہ میرا مطلب، میں نے رک کر گلا صاف کیا، یہ تھا کہ وہ آپ کے والد لگتے نہیں، میرا خیال ہے آپ ان کے بیٹے نہیں لگتے۔ بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے الٹے سیدھے جملے نکل رہے تھے۔ کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے زور سے مکہ میز پر مارا۔ بالکل فلمی سین، مگر اتنے فرق کے ساتھ کہ ایک تو ہیرو اتنا چیخ کر نہیں بولتا، اور دوسرے وہ کوارا ہوتا ہے، ان حضرت کی طرح دو شادیاں کر کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ مجھے مونا نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ احمد فرشوری صاحب کا بیٹا سیکرٹری خور ہے، ان کی وجہ سے کوئی سیکرٹری بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کر پاتی اور چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور نظریں ان کی اتنی تیز ہیں کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ہیرا تلاش کر لیتی ہیں۔ اور اب میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے پتھر ہی سمجھتی رہیں، ہیرے تو بہت مل جاتے ہیں، تھوڑے سے گفٹ کے عوض، شاپنگ کے عوض، یا پھر اپنی منچاہی چیزوں کے عوض۔ اور اب میں ان کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں ہلکی ہلکی سی چمک آ رہی تھی، اور چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ۔ ویسے پاپا آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، خالد فرشوری نے کہا۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اس کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا، لیکن اس جھوٹ کو سننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا میں سر جھکا کر سنتی رہی۔ لیکن ان کے قصیدے طویل ہونے لگے تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا، زیادہ ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ مونا کو بہت پریشانی تھی۔ نہیں، میں اب اسے کیا بتاتی کہ مرد کتنے دوگلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس قسم کے لوگ جو ہر گھر سے باہر نکلنے والی لڑکی کو تھرنے والا سمجھتے ہیں۔ جبران پھر اٹھ کر میری ٹیبل تک آ گیا۔ سسٹر، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی فکر نہیں کرنا؟ اوکے، میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ شام کو گھر پہنچی تو ایک نئی افتاد میری منتظر تھی۔ اماں کے گردے میں شدید درد اٹھا تھا، پڑوس والی خالہ ان کو محلے کے کلینک لے گئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، میرا ان کے سوا اور کوئی دنیا میں تھا ہی کون۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کو فوراً کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیں۔ میں جلدی سے گھر آئی، اماں کے ٹرنک کا تالا کھول کر پیسے تلاش کرنے چاہے تو یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ پیسے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یا اللہ، میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ سامنے پڑے ہوئے فریج ٹی وی میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ یہ مائیں ایسی کیوں ہوتی ہیں، صرف اولاد کا دیکھنے والی؟ اگر ابھی تھوڑے سے پیسے ہوتے تو میں کم از کم ایڈوانس تو جمع کرا دیتی۔ میں نے خضر کو فون کرنا چاہا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا، کیا پتہ کل کس بات کا تانا مل جائے۔ پھر میں نے جبران کے گھر فون کیا، وہ بیچارہ آدھے گھنٹے ہی میں آ گیا۔ سسٹر پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا، اس نے مجھے تسلی دی۔ پھر ایمبولینس کے لیے فون کیا، میں جیسے بالکل خالی ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔
رات گئے تک کہیں جا کر اماں کی حالت سنبھلی تو میری جان میں جان آئی۔ خضر کو فون کیا تھا؟ جبران نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جائیں فون کر لے۔ اس نے ٹیلی کارڈ میری طرف بڑھایا۔ صبح کر لوں گی۔ نہیں وہ حضرت برا مان جائیں گے، میں چلتا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ ہو رہا آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبران نے مجھے تنبیہ کی۔ نہیں ابھی تو میں اماں کے پاس سے ہل بھی نہیں سکتی۔ اچھا پھر بھاگ کر جاؤ، اماں کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ گھر فون کیا تو ملازم نے بتایا صاحب جی تو ایک ہفتے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں اور رومی بیوی سو رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا؟ آ رہے ہیں سسرال والے؟ نہیں گھر میں کوئی نہیں تھا، بہت مختصر فیملی ہے۔ مختصر تو ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن وہ جو میری ساس ہیں وہ اپنی ذات میں کل کائنات ہیں، نند دیور جیٹھ جٹھانی سب کا رول بخوبی ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کیا سوچنے لگیں؟ پریشان نہیں ہونا، یہ جملہ بھی آپ کے منگیتر کی طرف سے مجھے ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم لوگ کلیکشن کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی والدہ صحیح ہو جائیں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت پر تو ہمدردی کے بول بھی بڑا سہارا ہوتے ہیں، اور اس نے تو حقیقتاً میری پریشانی دور کی تھی۔ شام کے وقت جب اماں کی طبیعت تھوڑی بہتر لگ رہی تھی، اس وقت رومی اور خضر کی ماما آ گئیں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اماں اتنی بیمار ہیں؟ وہ فوراً میرے گلے لگ گئی۔ رات کو فون تو کیا تھا، تم سو رہی تھی۔ ارے سو ہی رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی۔ اس کا لہجہ محبت آمیز تھا۔ خضر کی ماما کو شاید رومی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے ان کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور یوں بھی میں نے انہیں جب بھی دیکھا تھا ان کی پیشانی مجھے ایسی ہی نظر آتی تھی۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے رومی سے کہا بھی کہ رومی میں تمہاری ماما کو بتا دوں کہ اگر آپ کی پیشانی پر بل نہ پڑے ہوں تو آپ زیادہ اچھی لگیں، تو رومی ہنس پڑی تھی، بہت ماریں گی پکڑ کر۔ اس وقت تو رومی نے یہ باتیں مذاق میں کہی تھی، مگر اب مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماما میں واقعی اتنا اسٹیمنا ہے کہ وہ کسی کو بھی مار سکتی ہیں، جسمانی طور پر نہ صحیح مگر ذہنی طور پر ضرور۔ میں خضر بھائی کو بھی فون کر کے بتا دوں گی، ورنہ وہ آ کر بہت ناراض ہوں گے۔ ابھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ جبران اور مونا آ گئے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد خالد فرشوری صاحب کو میں نے آتے دیکھا۔ یا اللہ، میں نے اپنی آنکھیں زور سے ملیں، کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی ہیں۔ اسی وقت رومی کی ماما کھڑی ہو گئیں۔ او خالد تم یہاں کہاں؟ ارے بیگم صاحبہ کتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ہے، کیا بیٹی کی منگنی کے بعد بہت مصروف ہو گئی تھی؟ ارے بس ایسی ویسی مصروفیت۔ ان کی مصروفیت کی فہرست طویل تھی۔ جبران اور مونا تو بہت مروب نظر آ رہے تھے، میں نے بھی مروب نظر آنے کی کوشش کی، لیکن شکل ہی ایسی نہیں تھی، اس لیے صرف آنکھیں پٹ پٹا کر رہ گئی۔ جی بیگم صاحبہ، اکثر باتیں تو اخبارات کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں کہ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں، کہاں گئی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ کسی فلاحی دورے پر نکلی ہوئی ہیں۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں انکل، رومی نے کہا یہ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں، اور اماں کی طبیعت خراب ہونے کا سنا تو ہم لوگ عیادت کو آئے ہیں۔ اس لمحے خالد صاحب کی شکل ایسی ہو گئی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ وہ حضرت کہیں کرسی سے نہ لڑک جائیں۔ بیگم صاحبہ رومی صحیح کہہ رہی ہیں۔ جی، بیگم شہناز کی شکل ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی لمبی بیماری سے اٹھی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک لمحے کے لیے ان پر ترس بھی آیا، شاید مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی تھی، اور اب تو مداوی کی بھی کوئی صورت نہیں تھی، شادی میں 6-7 مہینے رہ گئے تھے، اور پھر خضر کی وہ محبت تھی جس کی وجہ سے مجھے اتنا کٹھن فیصلہ کرنا پڑا، ہر دفعہ نئے سرے سے عزت نفس کو تھبکنا پڑتا تھا، ورنہ بقول اماں کہ میرا مزاج اتنا شاہانہ ہے کہ مجھے کسی راجے مہاراجے کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اور جب خضر سے میری بات ہوئی تھی تو اماں نے کہا تھا کہ خدا شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے بیٹا، تیری شکل تیری آن بان شہزادیوں جیسی ہے، اور اب تو جس جگہ کے لائق تھی وہیں جا رہی ہے۔ اور میں جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ پاتی۔ میری ماں کی زندگی میں پہلے ہی بہت کم خوشیاں تھیں، جو تھوڑی سی خوشی ان کے وجود میں اتری تھی میں اسے کیسے بجھا دیتی، ورنہ میں انہیں بتاتی کہ محلوں میں صرف شہزادیاں ہی نہیں ہوتی، کنیزیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ کبھی کبھی وہ کنیزیں بھی درپردہ شہزادیاں ہی ہوتی ہیں، مگر مقدر انہیں یہ روپ عطا کر دیتا ہے، اور قسمت کون سا کھیل دکھاتی ہے یہ کس کو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ بیگم شہناز ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اوکے، رومی نے مجھے پیار کیا، میں کل چکر لگاؤں گی، تم پریشان نہیں ہونا۔ خضر بھائی نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم تو موجود ہیں، کوئی بھی بات ہو مجھے فون کر دینا۔ ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے آہستہ سے رومی سے پوچھا۔ یہ اظہر کے رشتے کے ماموں ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو ان سے بھی کہہ سکتی ہو، بلکہ چھوڑو رہنے دو، اظہر نے بتایا تھا ان کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں، بلکہ تمہیں زیادہ منہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ بڑے گھر کی لڑکی تھی، آرام سے اپنی پسند ناپسند کا ابھی سے اظہار کر سکتی تھی، حالانکہ وہ اس کے سسرالی رشتہ دار تھے، اور ہم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ رشتوں کو بھی ساری عمر گلے میں پڑے ڈھول کی طرح بجانا پڑتا ہے، منافقت اور مجبوری، کبھی منافقت آڑے آ جاتی اور کبھی کوئی مجبوری، ساری زندگی اس گھر چکر میں نکل جاتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد خالد فرشوری نے میری طرف نگاہ کی۔ بھئی واہ، آپ تو اپنی رشتہ دار نکلی،
انہوں نے اپنی کو اتنا انڈر لائن کیا کہ مجھے پسینے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جبران اور مونا بھی کھڑے ہو گئے۔ اچھا سر اب چلتے ہیں۔ جبران ابھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے استہزاء کی۔ پتہ نہیں ملاقات کا ٹائم کب ختم ہوگا۔ میں نے گھڑی کو دیکھا۔ خدا خدا کر کے ملاقات کا ٹائم ختم ہوا تو خالد فرشوری صاحب جانے کو کھڑے ہو گئے۔ ان حضرت کو کس نے بتا دیا؟ میں نے چلتے ہوئے مونا سے پوچھا۔ یار ایک تو تم آج آئی نہیں تھی اور دوسری بات یہ کہ جبران نے تمہارے ایڈوانس کے لیے اپلیکیشن دی تھی۔ ریلی؟ میں نے جبران کو احسان مندی سے دیکھا۔ یہ سوال تو مستقلاً جیسے میرے دماغ میں چپک گیا تھا۔ باپ یا بھائی کتنا بڑا سہارا ہوتے ہیں، سارے مسائل ان کے حوالے کر کے خود پرسکون ہو جائیں۔ یہاں تو سب کچھ خود کرنا پڑ رہا تھا۔ میں مسائل سے نہیں گھبراتی مگر سارا مسئلہ تو پیسوں پر آ کر اٹک جاتا ہے اور اب جبران نے جیسے مشکل آسان کر دی تھی۔ تھینک یو۔ دوسرے دن اماں کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ وارڈ بوائے نے آ کر بتایا کہ میرا فون آیا ہے۔ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ شاید خضر کا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ فون خضر ہی کا تھا۔ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، بہت مشکلوں سے 3-4 باتیں ہی کر سکی۔ دریاب کوئی پریشانی تو نہیں؟ میرا سارا دھیان سننے میں لگا ہوا تھا اور مجھے یوں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اتنی دور بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہنا مناسب ہوتا کہ ہاں مجھے پریشانی ہے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یوں بھی جبران نے کہا تھا کہ فکر نہیں کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اماں 10-15 دن ہاسپٹل میں رہیں۔ رومی نے 2-3 دفعہ چکر لگایا۔ اصل میں اسے بھی فرصت نہیں تھی، وہ اور اس کی ماما دونوں دبئی جا رہے تھے۔ رومی کو اپنے جہیز کی شاپنگ کرنی تھی اور بیگم شہناز کو کسی سیمینار میں شریک ہونا تھا۔ رومی نے بھی 2 دفعہ مجھ سے کہا اگر کہو تو میں ماما سے کچھ پیسے ادھار لے لوں، مگر مجھے پہلے ہی جبران اور مونا نے منع کر دیا تھا۔ مونا کا کہنا تھا کہ تمہاری ساس بہت نکچیڑی خاتون معلوم ہوتی ہیں، کوئی کمزوری ان کے ہاتھ دینے سے کیا فائدہ کہ بعد میں وہی تانا بن جائے۔ لہٰذا میں نے رسانیت سے رومی کو انکار کر دیا کہ آفس والے دے رہے ہیں۔ ایک ذرا سا جھوٹ اور سب مطمئن ہو گئے، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے رومی سے کوئی بات چھپائی تھی۔ پتہ نہیں یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں کہ دوستی کے رشتے میں بھی دراڑیں ڈال جاتے ہیں۔ 15ویں دن میں نے آفس جوائن کر لیا۔ مبارک ہو۔ سب سے پہلے جبران نے مجھے مبارکباد دی۔ جبران واقعی میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، تم بہت کام آئے۔ کوئی بات نہیں، انسان انسان کے کام آتا ہے، اس نے خلوص سے کہا۔ اور آپ سنائیں، خضر صاحب پاکستان آئے؟ نہیں، ہاسپٹل ہی میں فون آیا تھا کہ کام بہت ہے، 1 مہینے سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اوہ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں، کیا آپ لوگ ملاقات نہیں کرتے؟ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اماں پسند نہیں کرتی، بس کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی ہے۔ آپ برا نہ مان جائیے گا، ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ میں نے اپنی فائل نکالتے ہوئے جواب دیا۔ خضر عادتاً کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے اپنی امی کی طرح تو نہیں ہیں؟ نہیں، ان جیسا کوئی دوسرا ذرا ناممکن سی بات لگتی ہے۔ خود اللہ میاں نے بھی انہیں بنانے کے بعد سوچا ہوگا کہ کیا بنا دیا۔ مونا کو بیچ میں ٹانگ اڑانے کی عادت تھی۔ میرے آدھے جملے کو اس نے بیچ میں سے اچک کر مکمل کر دیا۔ میں اور جبران بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا شیشے کی سلائڈنگ ڈور کے پاس کسی کا جانا پہچانا چہرہ دیکھا تھا، اور بس 1 سیکنڈ ہی میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خالد فرشوری صاحب کے کمرے میں کوئی ہے؟ میں نے جبران سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہوگا کوئی۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ چلو اب فٹافٹ کام شروع کرو ورنہ ابھی وہ آ کر سر پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں کام بھی بہت جمع ہو گیا ہوگا۔ نہیں، کافی سارا کام تو میں نے کر دیا، کچھ مونا نے تم پر زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے پلٹ آیا، تم سائن وغیرہ کر کے اکاؤنٹنٹ سے رقم نکلوا لینا، باقی باتیں فرشوری صاحب خود کر لیں گے۔ اوکے، میں نے سر ہلایا، مگر سارا دن میرا ذہن الجھا رہا۔ وہ کون تھا جس کا چہرہ دیکھا ہوا لگ رہا تھا؟ آخر تنگ آ کر اپنے ذہن کو میں نے خود ہی ڈانٹ دیا اور کام ختم کرنے میں لگ گئی۔ مجھے آج چھٹی بھی جلدی کرنی تھی، اماں کو کراچی ایکس رے لے کر جانا تھا۔ ڈاکٹر نے مختلف قسم کے ٹیسٹ بتائے تھے لیکن وہ بھی ممکن نہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ 3 بجے کے قریب خالد صاحب کی بیگم کھٹ کھٹ کرتی آفس میں چلی آئی۔ میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اتنی تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی کہ سر میں درد ہونے لگا۔ شاید وہ کسی فنکشن میں جا رہی تھی اور اتنی چیزیں اپنے اوپر لادی ہوئی تھی کہ اگر اغوا ہو جاتی تو صرف ان کے جسم سے 60-70 ہزار کے زیور نکلتے۔ یہ بات میں نے مونا کو بتائی تو اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ابھی دیکھنا، یہ لوگ جاہلوں کی طرح لڑیں گے۔ کیوں؟ بس دیکھ لینا، بظاہر مہذب نظر آنے والے لوگ اندر سے کس طرح کے جاہل ہوتے ہیں۔ سارا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ پیسوں کا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ یار یہ تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے گھروں کے مسئلے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو اسی ایک مسئلے پر آ کر میری ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان بیگم صاحبہ کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہیں کسی فنکشن کے لیے چاہیے ہوگا یا کوئی نیا زیور، یا پریس کو دکھانے کے لیے کوئی ڈونیشن وغیرہ دیں گی۔ ان کو تو اسی کام کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے۔ ابھی آدھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ ان کے کمرے سے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ دیکھ لیا،
آج تو خالد فرشوری کچھ زیادہ ہی غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ مونا، یہ لوگ جو ہم جیسوں پر اتنا رعب جماتے ہیں، اپنے گھروں میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کی کسر یہ ہم لوگوں پر پوری کرتے ہیں۔ مونا نے دل جلا کر تبصرہ کیا۔ جبران ہوتا تو بڑے مزے کے تبصرے کرتا، اس کو یہ خاتون ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ مجھے بھی اچھی نہیں لگتی، مگر اس فرق کے ساتھ کہ مجھے ان کے میاں بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں زیر لب کہہ کر اپنا کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد یہ طوفان بھی تھم گیا۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔ مونا بھی کسی کام سے اٹھ گئی تھی۔ جب خالد صاحب کمرے میں داخل ہوئے، اس وقت بھی ان کے چہرے کے نقوش غصے سے بگڑے ہوئے تھے، مگر رفتہ رفتہ اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی والدہ کی؟ جی ٹھیک ہے، میں نے مختصراً کہا۔ اور شام کو کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، کہیں باہر چلنا ہے، فریش ہو جائیں گی۔ میری فریشنس میرے گھر سے باہر نہیں ہے، اور آپ بھی یہ چیز اپنے گھر میں تلاش کریں، میں نے خشک لہجے میں کہا، مگر وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کے انسان تھے۔ ایک دن نہ 2 دن، پورے ہفتے میرے پیچھے لگے رہے، اور میں ایسی عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی کہ جاب بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ میں نے اماں کے علاج کے لیے کافی سے زیادہ رقم نکلوائی تھی، اور دوسرے میں 1 سال کے لیے بانڈ تھی۔ جو چیزیں قسطوں پر اماں نے میرے جہیز کے لیے لی تھی، وہ بھی میری جان کو رو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں نکل جاؤں، اور پھر ذہنی کیفیت بھی ایسی ہو رہی تھی کہ اپنی کمائیگی کا بہت شدت سے احساس ہونے لگا تھا، اور مجھے وہ ساری باتیں اور فلسفہ یاد آتا تھا جن میں کہا جاتا ہے کہ دل کے سکون سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ فرشوری صاحب کی بیگم آفس آئیں تو ان کی دولت اور زیور کو دیکھ کر خیال آتا، جی چاہتا ہے مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں، 1 2 کا تو خیر ذکر ہی کیا، جی چاہتا ہے کہ سارے کے سارے نوچ لوں۔ مونا تو میرے باغیانہ قسم کے خیالات سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ انہیں پتہ چل جائے گا نا تو تمہیں ہی نوچ کھا لیں گی، اور اگر انہیں اپنے میاں کا پتہ چل جائے تو اس کی تو خیر ہے، وہ جانتی ہیں۔ نہیں، میں حیرت زدہ رہ گئی۔ بیویاں ایسے شوہروں کے ساتھ کیسے گزارا کر لیتی ہیں جہاں شخصیت کے سارے آئینے چکنا چور ہوتے ہیں؟ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ وہی فائنینشیل ہی ہے۔ مونا، اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس کا منگیتر خاصا دل پھینک سا ہے۔ کیا کر لوں گی؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ہیں، بابا کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، بلکہ میری تو بڑی آپا کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ پھر ایسے میں میرے پاس کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں تمہاری جیسی بولڈ بھی نہیں ہوں۔ میں نے دیکھا ہے تم فوراً اسٹیپ لے لیتی ہو۔ اب یہی خالد صاحب کا ہی معاملہ دیکھ لو۔ مگر یار، ماننا پڑے گا، ڈیٹ بہت ہیں، اس قسم کے لوگ ڈیٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ اس نے فوراً مجھے گھور کر دیکھا۔ اپنے ساتھ تم میری نوکری بھی تیل کرواؤ گی، ورنہ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کے متعلق اس قسم کے الفاظ نہیں بولے۔ جو آدمی جیسا ہے اس کو ویسا ہی کہا کرو۔ تم کہہ سکتی ہو بھائی، میں نہیں۔ مونا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جو میں نے کہا تھا وہ اتنی جلدی میرے سامنے آ جائے گا۔ اماں کہتی تھی میں یوں بھی جلد باز اور غصے کی تیز ہوں، اس لیے اپنی اب تک کی زندگی میں سوائے ایک دوست کے اور کچھ نہیں کما پائی۔ میرے ہاتھ میں ایش ٹرے آ گئی تھی، میں نے وہی گھما کر مار دی اور یہ دیکھے بغیر باہر نکل آئی کہ چوٹ کہاں لگی ہے۔ گھر آتے آتے مجھے تیز بخار ہو گیا۔ اماں نے بوکھلا کر رومی کو فون کر دیا، لیکن رومی گھر پر نہیں تھی۔ اس کے بجائے خضر نے فون ریسیو کیا۔ تھوڑی دیر بعد خضر گھر میں موجود تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بخار کیوں چڑھایا؟ تمہیں شاید پتہ چل گیا تھا کہ میں پاکستان آ گیا ہوں، بلانے کا اچھا بہانہ ہے۔ وہ آتے ہی شروع ہو گیا، اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ منہ سے بھی بولو گی؟ یہ تم مجھ پر اتنا غصہ کس لیے کرتے ہو؟ میں چڑ گئی، تو اور کس پر کروں؟ اماں بی پر یاد آیا، نظر نہیں آ رہی ہیں، ڈاکٹر کو بلانے گئی ہیں۔ آج کل ہم لوگ ڈاکٹر کھیل رہے ہیں۔ تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب تو نہیں لگ رہی، اس نے شرارت سے کہا۔ اچھا، باتیں ہی سنانی تھی تو آنے کو کس نے کہا تھا؟ اماں کو آنے دو، کہوں گا۔ آپ کی بیٹی مجھے گھر سے نکال رہی تھی، وہ کبھی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گی۔ داماد کی بات کبھی نہیں، بکواس نہیں۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ ارے بابا، بکواس کون کر رہا ہے؟ کیا میں داماد نہیں ہوں؟ آدھا ہی صحیح مگر ہوں تو۔ چلو چھوڑو، مذاق ہو گیا۔ یہ بتاؤ بخار کیوں آیا ہے؟ کوئی بات ضرور ہے دریاب، پلیز مجھ سے نہیں چھپانا۔ اس نے اپنی آنکھیں مجھ پر جما کر کہا۔ میں بوکھلا کر رہ گئی۔ پہلے تو دل چاہا کہ اسے سب کچھ بتا دوں، مگر ایک تو کبھی اپنے غم کسی کو سنانے کی عادت نہیں رہی تھی، اور پھر وہ ابھی پاکستان آیا تھا اور میں اپنا فسانہ لے کر بیٹھ جاتی، اور رشتے کی نزاکت جو تھی سو تھی، لہٰذا میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ خضر، کچھ بھی نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو۔ ارے بابا، میں پریشان نہیں ہوں گا، میں خیال نہیں رکھوں گا تو کوئی اور یہ سب کام کرے گا۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں تم سے؟ اور رومی سے پہلے کوئی جیت سکا ہے؟ ارے ہاں، رومی پر یاد آیا، گھر میں رومی کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بالکل اچانک پروگرام بنا ہے، کیونکہ اظہر امریکہ جا رہا ہے تو وہ نکاح کے کاغذات ساتھ لے کر جائے گا تاکہ ویزا اور گرین کارڈ میں پریشانی نہ ہو۔ اچھا، رومی نے بتایا نہیں؟ بالکل اچانک طے ہوا ہے، اسے بتانے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا۔ تم آؤ گی نا؟ میں؟ مگر کیوں؟ ارے تمہاری نند کم دوست کا نکاح ہے، پھر تم بہو ہو تو آؤ گی نا؟
خضر تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری مما لینے آئیں گی تو جاؤں گی، میں ایسے تو منہ اٹھا کر نہیں جا سکتی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے ہتھیلی سے دوسری ہتھیلی پر مکہ مارا۔ ہر بات میں اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ اصل چیز کا چارم ہی ختم ہو جائے۔ بس میں لینے آؤں گا، تمہیں چلنا ہوگا۔ خضر ضد نہیں کرنا، تمہیں پتہ ہے غلط باتوں میں مان ہی نہیں سکتی۔ تمہارے اندر اتنے اصول کے جراثیم کس نے بھر دیے ہیں؟ یا تم ہمیشہ سے ہی ایسی پاگل تھی؟ میں ہمیشہ سے ہی ایسی پاگل تھی، میں نے اطمینان سے کہا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اپنی ماما کو ساتھ لانے میں کیا پرابلم ہے؟ یار پرابلم تو کچھ نہیں، مگر ماما کو بھول جانے کی بیماری ہو گئی ہے۔ ہر تھوڑے دن کے بعد انہیں کوئی نہ کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، اور لڑکیاں بھی وہ جن کے والدین سے کوئی نہ کوئی کاروباری مفاد ہی وابستہ ہوتا ہے، یا پھر وہ جو کاروبار میں وسعت دینے کا ذریعہ بن سکتی ہوں، اور میں ٹھہرا اکلوتا۔ اب میں کاروبار کروں یا شادی؟ اس لیے آج کل پھر ان پر کوئی بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اب میں نے سچائی سے تمہیں ساری بات بتا دی ہے، پھر بھی تم ضد کرو گی کہ میں ماما کو ساتھ لے کر آؤں۔ یہ ضد نہیں ہے خضر، تم تو سمجھتے نہیں ہو، تم مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہو۔ تم خود سوچو، تمہارا پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور میں پاگلوں کی طرح تمہارے ساتھ چلی جاؤں۔ اماں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گی۔ او خدایا! خضر نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا تم نے بادام بہت کھائے ہیں؟ کتنی بحث کرتی ہو، مجھے تو یوں لگتا ہے شادی کے بعد آدھی زندگی ہم لوگوں کی بحث کرنے اور پھر تمہیں منانے میں گزر جائے گی۔ میں کچھ نہیں بولی، چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت بالکل کسی ضدی بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا، ابھی سفر کی تکان بھی نہیں اتری ہوگی کہ میں نے بھی فضول میں بحث چھیڑ دی تھی، اور نہ جانے یہ باتیں کب تک چلتی کہ اماں ڈاکٹر کو لے کر آ گئیں۔ ڈاکٹر نے بی پی چیک کیا، پھر گلا وغیرہ دیکھا۔ سب کچھ تو صحیح ہے بی بی، پھر یہ بخار کیوں آیا؟ آپ کی والدہ تو بہت پریشان ہو کر آئی تھی۔ ڈاکٹر نے سر گھجایا۔ بی پی بھی صحیح ہے؟ خضر نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت مجھے نظر آ رہی تھی۔ بی پی ہائی نہیں ہے؟ نہیں؟ تو پھر میرا چیک کریں۔ میرا ضرور ہائی ہوگا۔ جی، آپ دونوں میں مریض کون ہے؟ خضر نے ڈاکٹر ارمان کو بھی پاگل کر دیا۔ خضر، میں نے اسے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ چلو کچھ دن ریسٹ کر لو، آفس جانے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ آفس؟ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ آفس جانے کا تو اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں تھا، اور مجھے 70-80 ہزار روپے ادا کرنے تھے۔ اس کے علاوہ میرے سر میں ایک دم درد کی شدید لہر اٹھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ میں پسینے پسینے ہو گئی۔ طبیعت تو تمہاری واقعی صحیح نہیں ہے، ایسا کرو یہ 2-3 ٹیسٹ کروا لو۔ ڈاکٹر رحمان نے جلدی جلدی 2-3 ٹیسٹ لکھ دیے۔ میں کل پھر آ کر چیک کروں گا۔ خضر ڈاکٹر کو چھوڑ کر آیا تو میرے سر پر کھڑا ہو گیا۔ چلو تیار ہو جاؤ۔ کہاں؟ یہ جو ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، علاج میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اوف، بیماری کوئی ہو تو علاج ہونا۔ میں جنجلا گئی۔ تو گیا تم بیمار نہیں ہو، ڈرامہ کر رہی ہو؟ بھئی ڈرامہ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ اٹھ جاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ میرے پاس تمہاری فالتو بک بک کے لیے ٹائم نہیں، مجھے گھر جا کر بہت سارا کام کرنا ہے۔ پلیز خضر، گھر چلے جاؤ، گھر پر بہت سارے لوگ ہوں گے۔ وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، تم ان سب سے زیادہ اہم ہو۔ آئی سمجھ میں بات؟ قصہ ہی ختم۔ اس نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ پھر وہ اماں کے پاس چلا آیا۔ اماں، میں دریاب کو لے کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سی بیماری اس نے پیدا کر لی، آپ کو چلنا ہے تو چلیں۔ اماں نے ایک نظر خضر کے چہرے پر ڈالی۔ وہ ان کا ہونے والا داماد بھی تھا، مگر وہ اپنے وسوسوں کا کیا کرتی، جو ہر گھڑی دل میں وہم ڈالے پڑے رہتے۔ مگر بات یقین کی تھی، اعتبار کی تھی۔ نہیں تم لوگ جاؤ۔ وہ جھک کر چائے بنانے لگی۔ چلو آؤ، اماں سے پوچھ کر آ گیا ہوں۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔ تم اماں کو لے جانے کے موڈ میں تو قطعی نہیں تھے، پھر پوچھا کیوں؟ مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس نے گیر بدلتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس کے کہنے پر میں نے وہ سارے فضول ٹیسٹ کروا لیے جن کا نتیجہ مجھے معلوم تھا۔ یہ تو صرف میں جانتی تھی، یا میرا خدا، کہ مجھے ایسا بخار کیوں چڑھا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر سے باہر نکلنا کیا ایسا ہی جرم بن جاتا ہے کہ اس کی سزا ختم ہونے ہی میں نہیں آتی۔ آنکھ بند کرتی تو اب بھی یوں لگتا جیسے خالد فرشوری کا ہاتھ میری طرف بڑھ رہا ہو، پھر وہ اشٹرے کھینچ کر مانا میرے پاس اس کے علاوہ اور چارہ ہی کیا رہ گیا تھا۔ میرا بخار ابھی تک نہیں اترا تھا۔ جبران اور مونا آ کر دیکھ چکے تھے، بلکہ جبران کا خیال تھا کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں مزید 10-15 دن تک نہ ہی آؤں تو بہتر ہے، جس پر مونا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم کیا عملی لگے ہوئے ہو جو 15 دن کی چھٹی دے رہے ہو؟ خالد صاحب جان کو آ جائیں گے۔ خالد صاحب تو 1 ہفتے کی چھٹی پر ہیں، جب تک اپنی دریافی آرام کر دے، ورنہ خالد صاحب کا بس چلے تو پرانے زمانے کے آقاؤں کی طرح ہم لوگوں سے غلاموں کی طرح کام لیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ نوکری کی اور غلامی کی برابر ہے، مونا نے کہا۔ بس یہ شکر کرو کہ تنخواہ صحیح مل جاتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے دریاب؟ تم نے جو ایڈوانس لیا ہوا ہے وہ کب تک ادا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں، کسی بھی بات کا کچھ پتہ نہیں۔ میں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ کیا ہوا بھائی؟ جبران پریشان ہو گیا۔ مونا صرف ہکا بکا میری شکل دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں، اوکے بعد میں پوچھ لیں گے۔ جبران نے اصرار نہیں کیا۔ میں تھوڑی دیر بعد خود ہی چپ ہو گئی۔ آج کل میں یہی کر رہی تھی، خود ہی رو کر اپنا تماشا دیکھنا اور پھر چپ ہو جانا۔
جبران تم میرے لیے کسی دوسری جاب کا بندوبست کر دو۔ میں نے چپ ہونے کے بعد یہ پہلا جملہ کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے رونے اور اس جملے میں کوئی تعلق ہے، لیکن دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ ضرور میں کوشش کروں گا پریشان نہیں ہونا۔ میرا ذہن اب کہیں جا کر تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ دوسرے دن شام کو میں لیٹی ہوئی تھی کہ زور زور سے دروازہ بجا۔ اماں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی رومی کی ماما کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے خضر تھا۔ ان کی تیوریوں پر ویسے ہی بل پڑے ہوئے تھے جس کے بغیر میں نے ان کا چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ ایک معصوم دل آدمی کو تو بخار ہی چڑھ جائے، مگر پھر بھی میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، جی ٹھیک ہوں۔ رومی کا نکاح ہو رہا ہے۔ میں تمہاری اماں سے کہنے آئی تھی کہ تم کو بھیج دیں، مگر تمہاری تو طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں آؤں۔ میں دیکھوں گی نہیں۔ خضر نے آنکھیں نکالی۔ آپ کو آنا پڑے گا۔ خضر کی ماما کو شاید اس کا یہ انداز بھایا نہیں، اس لیے وہ اکتا کر باہر چلی گئیں۔ بھائی تم نے کہا تھا امی کو لے کر آنا، میں لے کر آ گیا، اب نخرے کیوں کر رہی ہو؟ نخرے نہیں کر رہی ہوں، آ جاؤں گی، میں نے رسان سے کہا۔ پھر وہ سارے دن بہت کٹھن گزرے جس میں مجھے رومی کے نکاح میں جانا تھا۔ قدم قدم پر اتنی بے عزتی کا احساس ہوتا کہ آنکھیں بھر آتی، مگر رومی جیسی دوست بھی ہونی چاہیے جس نے ہر لمحے میری خبر گیری کی، اور خضر نے یوں دھیان رکھا جیسے کانچ کی گڑیاں ہوں، کس بات سے میرا دل نہ دکھے۔ حالانکہ بقول شہر جہاں دل تھا وہاں اب درد ہی درد تھا۔ وہاں ایک نکاح کی بھی اتنی تیاریاں ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا بڑے پیمانے پر شادی ہو رہی ہو۔ شام کو ڈپلیکس سے واپسی پر خضر نے گاڑی سی ویو کی طرف موڑ لی۔ رومی اس وقت مجھ سے لڑنے میں مصروف تھیں۔ تم نے بلیچ کیوں نہیں کروائی، نہ ہی فیشل؟ بابا میں ایسے ہی صحیح ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔ کل نکاح میں بڑا اچھا لگے گا، ایسا ہی منہ لے کر آ جانا۔ منہ کو کیا ہوا ہے؟ منہ میرا بہت اچھا ہے، میں نے بھی ٹھٹائی سے جواب دیا۔ یہ تم دونوں کس بات پر لڑ رہی ہو؟ اور جب رومی نے وجہ بتائی تو خضر نے اسے غصے سے گھورا۔ اس کے منہ کو واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ کرواؤ اپنے منہ پر یہ فالتو چیزیں۔ بھائی یہ فاؤل ہے، آپ تو ابھی سے ہاتھوں سے نکل گئے، کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہی تھا، بہتر ہے ابھی سے پریکٹس کروں۔ خضر نے ہنس کر کہا، آپ جہاں کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بہت جلدی خیال آیا، میوزیکل شو ہے، وہیں لے جا رہا ہوں، بہت شوق ہے نا تمہیں؟ خضر نے رومی کو جواب دیا۔ میں ان دونوں بہن بھائیوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا سا چھا رہا تھا اور سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں نے فضا کو مسحور سا کر رکھا تھا۔ خضر نے بہت ہلکے سروں میں ٹیپ آن کیا ہوا تھا۔ زندگی میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی رعنائی ہے، مجھے اس لمحے احساس ہوا۔ میں نے فضول خیالات ذہن سے جھٹک دیے۔ اس وقت علی حیدر گانا گا رہا تھا۔ رومی کا تو وہ پسندیدہ سنگر تھا، اس لیے وہ سب سے آگے ہی بیٹھ گئی۔ میں اور خضر پیچھے آ گئے۔ تم ایک بات بتاؤ مجھے۔ خضر میری طرف متوجہ ہوا، بولی، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو بتا دو۔ کچھ نہیں تو صرف انسانیت کے ناطے ہی صحیح۔ باقی رشتوں کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ، اور اگر ماما کی کوئی بات ہے تو، بلکہ مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں، لیکن وہ ماں ہیں، بتاؤ کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کچھ توقف کر کے کہا۔ مجھے افسوس ہوا ابھی سے اس کا یہ حال تھا، بعد میں پتہ نہیں ہم دونوں کا کیا حشر ہوتا۔ اچھے آدمی کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف سے پس جاتا ہے، اور خضر کی اچھائی میں تو مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے جیسے میں اپنا آپ بھول سی گئی، ہر طرف زندگی تھی، کہکے تھے۔ اسی وقت ایاز خان نے کچھ لڑکیوں کو اسٹیج پر گائیگی کے لیے بلایا۔ مقابلہ 7 لڑکیوں میں سے 3 لڑکیوں نے جیت لیا۔ اب ان 3 میں سے آپ کو ایک ونر بتانا ہے، جج آپ لوگ ہیں۔ ایاز نے سامعین کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے آگے شریر لڑکوں کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ ایاز خان جس لڑکی کو ونر کے لیے آگے کرتا، اس پر یہ لڑکے ایک جیسی تالی بجاتے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں ونر کون ہے۔ ایاز خان کی شکل دیکھ کر اور سچویشن دیکھ کر میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ تمہاری تو عجیب منطق ہے، ویسے تو کبھی ہنسو گی نہیں، اور ہنس رہی ہو تو ان لڑکوں کی بدتمیزی پر۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے خضر، یہ تو معصوم سی شرارت ہے۔ یہ شرارت ہے، ذرا ان لڑکیوں کو اسٹیج پر دیکھو، کتنی نروس کھڑی ہیں۔ اسٹیج پر آنے کا شوق ہے تو اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی وقت پیچھے سے کسی چیخ کی آواز آئی، اور ساتھ ہی کسی لڑکی کی آواز بھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بلکہ سب کی نظر اسٹیج پر سے ہٹ گئی تھی۔ وہ بڑی پیاری لڑکی تھی، شاید کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ وہ پولیس کو اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس اس لڑکے کو باہر لے گئی، اور ہم سب بھول بھال کر دوبارہ اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خضر، دیکھا اسے بدتمیزی کہتے ہیں؟ میں نے اسے متوجہ کیا۔ دریاب، ہمارے یہاں کی لڑکیاں کچھ بدل نہیں گئی ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب وہ احتجاج کرتی ہیں، زمانے کا خوف یا لوگوں کی نگاہوں کا خوف نہیں، انہیں اب مقابلہ کرنا آ گیا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے تسلیم کیا۔ زمانہ اتنا بدل گیا ہے تو لڑکیاں اتنا بھی نہ بدلیں، تو تم بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل ڈالو۔ میں اور کتنا بدلوں؟ میں اول تاخیر ایسی ہی ہوں۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے اماں نے میری تربیت میں دونوں اتوار کھول دیے ہیں۔
غلط بات برداشت کر ہی نہیں سکتی، چاہے داؤ پر کوئی چیز بھی لگی ہوئی ہو۔ پھر تو ماما خسارے ہی میں رہیں، وہ تو یہی سمجھتی ہیں کہ چلو وہ تم کو انڈر پریشر رکھیں گی، خضر نے شرارت سے کہا۔ لیکن تمہاری باتیں سن کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بیچاری خود ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہو جائیں گی۔ اچھا بدتمیزی نہیں، رومی کے پاس آگے چلتے ہیں، تم نے بات پھر نہیں بتائی؟ خضر کو پھر یاد آ گیا۔ خضر کوئی بات بھولنا نہیں، جس بات کا تعلق تم سے ہو بھلا وہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اچھا یوں کرتے ہیں، رومی کے نکاح کے بعد اطمینان سے بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ وعدہ؟ میں نے اس سے پکا وعدہ کر لیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ابھی رومی کے نکاح کی مہندی بھی میرے ہاتھ سے نہیں اتری تھی کہ مجھ پر جیسے قیامت سی آ کر گزر گئی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں اور زمانہ کتنا بے مہر ہوتا ہے۔ ان کی انا پر ذرا سی ضرب لگ جائے تو دوسروں کی عزت کا تاج محل رون ڈالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو زمانہ ہمیشہ ہی بڑا بے رحم رہا تھا، مگر ایسی بے سر و سامانی کی امید نہیں تھی کہ کہیں سے ایک اچھی نگاہ کی بھی آس نہیں رہی۔ سب نے اپنے چہروں پر چپ کی نقاب اوڑھ لی تھی۔ بہت کٹھن وقت آ گیا تھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہمدردی کر رہا ہے اور کون ہمدردی کے بہانے طنز۔ جہاں نیتوں کا اعتبار ختم ہو جائے وہاں لفظوں پر کون اعتبار کرتا ہے؟ اور میں تو ہر طرف سے ڈسی گئی تھی۔ جبران اور مونا مجھ سے ملنے آئے تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی کو اپنی بے گناہی کا بھی یقین دلانے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ مجھے ایسا ہی پرآشوب دور لگ رہا تھا۔ ہم نے اور اماں نے ہر مصیبت کا وقت بہت بہادری سے کاٹا تھا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، ایک دوسرے کو تسلیاں دے کر، زندگی کو یوں ہی اپنے لیے آسان بنایا تھا۔ اب نہ زندگی آسان رہی تھی، نہ وہ ہاتھ اب شانے پر آ کر ٹکتا تھا۔ وہ اتنی شاکڈ حالت میں تھی کہ میں اپنے آپ کو مجروح محسوس کرنے لگی۔ عزت کی بنی ہوئی چادر میں رسوائی کا ایسا داغ لگا تھا جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ غربت میں زندگی گزارتی آئی تھی، مگر ایسی ذلت اور رسوائی کا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ میری بات اور تھی، مجھے اب غربت اور ذلت اور رسوائی ایک ہی چیز لگنے لگی تھی۔ جو غریب ہے، رسوائی کبھی نہ کبھی اس کے دروازے پر ضرور کھڑی ہوگی۔ پھر جس گھڑی سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا وہ گھڑی بھی آ گئی۔ خضر کو رومی کے نکاح کے فوراً بعد ہی شارجہ جانا پڑ گیا تھا۔ اب وہ واپس آیا تھا تو وہ سارے پیپرز اس کے ہمراہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سارے پیپرز میرے سامنے پٹک دیے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دریاب۔ کہانیاں مسلسل چپ رہی ہیں اور تم نے کوئی وکیل بھی نہیں کیا۔ کیا جیل جانا چاہتی ہو؟ وہ ایک لمحہ تھا جس میں مجھے ایسا لگا کہ میری روشنی مجھے واپس مل گئی۔ میں اب سب کر سکتی ہوں۔ لوگ دیں گے کیا؟ وہ تو اتنے بے مہر ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اعتبار ہی چھین لیتے ہیں۔ اور خضر نے مجھے میرا اعتبار لوٹا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ کی بھی وضاحت نہیں مانگی، نہ کچھ پوچھا۔ محبت میں، عشق میں جان لینے اور دینے کا شاید اب دور نہیں رہا۔ آج کے دور میں جو آپ پر اعتبار کرے، آپ کی پارسائی کی گواہی دے دے، بس وہی سچی محبت ہے اور وہی عشق۔ مجھے یوں لگا کہ میری روح کے زخم منمل ہونے لگے ہیں، لیکن شاید روح کے زخم بھی اس لیے منمل ہو رہے تھے کہ بہت سارے نئے چرکے ابھی لگنے تھے۔ زندگی میں جن چیزوں کا کبھی سرسری سا تصور بھی نہیں کیا تھا، ان سے حقیقت میں واسطہ پڑا تو زندگی جو پہلے بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب اور زیادہ بدصورت لگنے لگی۔ کورٹ، وکیل، صفائی وکیل، استغاثہ، حدود، آرڈیننس، غبن۔ مجھ پر خالد فرشودی نے 10 لاکھ روپے غبن کا الزام لگایا تھا۔ ثبوت میں وہ سارے کاغذات تھے جن پر سائن کر کے میں نے اماں کی بیماری میں پیسے نکلوائے تھے۔ حقائق کو اس طرح توڑ مروڑ دیا گیا تھا کہ وکیل استغاثہ میرے خلاف بولتا تو مجھے یوں لگتا کہ جیسے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک دن میرے وکیل صفائی مسٹر حفیظ نے مجھے ٹوک بھی دیا، مس دریاب، آپ اپنا کیس خود کمزور کر رہی ہیں۔ آپ تو اچھی خاصی پر اعتماد لڑکی تھی، پھر کٹہرے میں کھڑے ہو کر اتنا نروس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آئندہ کوشش کیجیے گا کہ ایسا نہ ہو۔ جی اچھا، کوشش کروں گی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اصل میں 2 دن پہلے ہی BBC کی رپورٹ میں جیلوں میں بند عورتوں کا حال دیکھا تھا میں نے، اور اس دن مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں جرا کے دوران کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکی۔ کیا مجھے سزا ہو جائے گی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ آخری فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن اچھی امید رکھنا آپ کا حق ہے۔ پھر خدا بھی تو بے گناہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کا جو رویہ ہے، اس میں نظام عدل و انصاف کو محفوظ و مامون رکھنا کسی طرح بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ وکلاء اور ماہرین قانون کے کردار کو کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی بہت سارا سرمایہ لوٹ لے اور اس میں سے کچھ انصاف کے ذمہ دار حلقوں میں تقسیم کر دے تو اسے بہت کم سزا ملے گی۔ عدل و انصاف کے پیچیدہ عمل میں FIR لکھنے والے سے لے کر عدالت کے اسٹینوں تک درجنوں افراد شامل ہیں، اور یہ سب لوگ انصاف پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور وہ جو کسی نے کہا ہے تو جی ہے کہ ہر چیز برائے فروخت ہے، صرف صحیح قیمت کا تعین ہو جائے۔ میں نے آپ کو دی نیوز کا پورا کالم سنا دیا۔
مسٹر حفیظ نے ہنس کر کہا، اب 1 ہفتے کے بعد کی ڈیٹ ہے، ریلیکس ہو کر آئیے گا۔ میں باہر آئی تو خضر گاڑی کے اندر موجود تھا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ جھوٹ جھوٹ تو جھوٹ ہی صحیح، سچ بولنے سے کون سے تمغے مل جاتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں کوئی خضر میسر ہے جو وکیل کی اتنی مہنگی فیس دے، جو یہ اعتبار کی دولت ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ صحیح، مگر اب اپنی محبت واپس لے لو۔ بہت بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں، بہت تھک گئی ہوں۔ آنسو خود بخود ہی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے ٹشو میری طرف بڑھایا۔ جب ہم مقدمہ جیت جائیں گے تب اس موضوع پر بات کریں گے، اور ضروری نہیں کہ کسی کو کوئی خضر میسر ہو۔ آج کی لڑکی کو اتنا بولڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی راہوں کا خود تعین کر سکے، اور تمہارے اندر تو یہ سب سے بڑا وصف تھا جس نے مجھے متاثر کیا تھا۔ پھر اسے زنگ نہیں لگنے دو۔ اس کے علاوہ بہت ساری انسانی حقوق کی کمیٹیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ آدمی پہلے خود اپنے اوپر تو اعتماد کرے، خود اپنی مدد کرے، پھر خدا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جسے اس میوزک کنسرٹ میں دیکھا تھا، جس کا دوپٹہ کسی لڑکے نے کھینچا تھا اور اس نے فوراً پولیس کو بلوا لیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے پورا ہال اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، ہزاروں نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ آج تمہیں اس کا چہرہ یاد ہے؟ نہیں، میں نے سچائی سے کہا۔ تو پھر یہ اخبارات کل تمہیں بھی بھول جائیں گے۔ لیکن لوگ نہیں بھولتے، اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آدمی کی روح تک زخمی ہو جائے۔ پرواہ نہیں کرو، ختم بات۔ ہم لوگ ابھی اتنے لبرل نہیں ہوئے۔ اماں کی حالت دیکھی ہے، ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے واقعی کوئی جرم کیا تھا۔ ان کو میں سمجھا دوں گا، تم اپنی حالت ٹھیک کرو، بس 15 دن کی بات اور ہے۔ مسٹر حفیظ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 پیشی پر فیصلہ ہو جائے۔ ظالم لوگ اندر سے کتنے بزدل ہوتے ہیں۔ اس دن مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر پتہ چلا۔ خالد فرشوری وکیل صفائی کے تابڑ توڑ حملوں کی تاب نہ لا سکا، اور اس نے شہناز ملک کا نام لے دیا۔ سارا مقدمہ ایک دم سے بدل گیا، اور میرا حال یہ ہو گیا کہ میں نہ اپنے آپ سے آنکھ ملا پا رہی تھی، نہ خضر سے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری روح اور میری آنکھوں پر سینکڑوں من بوجھ آ گرا ہو۔ بے گناہ میں پہلے بھی تھی اور اب بھی، مگر اب اس بے گناہی میں جیسے ایک احساس جرم سا شامل ہو گیا۔ شاید غلطی میری ہی تھی، جس نے دولت کا اتنا بڑا فرق مد نظر نہیں رکھا اور خضر کے لیے ہاں کر دی، جس نے بیگم شہناز کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ ان کی ساکھ اور عزت بھی داؤ پر لگ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے کھیل تماشے ختم ہو گئے، صرف 2 ہی کردار رہ گئے، ایک میں اور ایک بیگم شہناز۔ لوگ جاہلوں کو برا کہتے ہیں، پھر یہ پڑھے لکھے لوگ، انہیں ترازو کے کس میزان میں ڈالا جائے؟ پتہ نہیں میرا گناہ زیادہ بڑا تھا یا ان کی بے بسی، کسی ایک کو تو فاتح ہونا ہی تھا۔ لیکن میں اپنے اندر کی خبر رکھتی تھی، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ خوشی بھی مجھے خوش نہیں کر سکے گی، اور جو ہارے گا وہ بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا، کہ ہار ماننا ہار جانے سے کئی زیادہ مشکل ہے، اور جنہیں زندگی میں تن آسانیوں کی عادت ہو وہ کوئی مشکل کام کر ہی نہیں سکتے۔ خضر نے 2 دفعہ مجھ سے ملنے کی کوشش کی، اور میں نے دونوں دفعہ ملنے سے انکار کر دیا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے جھکے ہوئے سر نہیں دیکھے جاتے۔ پھر میں اس سے مل کر کرتی بھی کیا؟ کبھی جو ملنا خوشی دیتا تھا وہی اب دکھ تھا۔ وہ 15 دن بھی گزر گئے اور آخری پیشی کا دن بھی آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ مسٹر حفیظ آج پوری تیاری سے آئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے جبران اور مونا پر جرح کی، اس کے بعد مسٹر حفیظ نے اکاؤنٹنٹ پر جرح کی۔ اب یہ سب کچھ صرف رسمی کارروائی تھی، اور اب میں اپنی موکلہ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ میری موکلہ کو باعزت بری کیا جائے۔ حقائق عدالت کے سامنے آ چکے ہیں کہ ملزم خالد فرشوری نے 10 لاکھ روپے کا فراڈ خود کیا تھا، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے، جو کہ فرم کے MD بھی ہیں۔ اس نے الزام میری موکلہ دریاب خان پر لگایا۔ اس سازش میں بیگم شہناز بھی شریک تھیں۔ اس طرح ان دونوں نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے چاہے۔ اب میری موکلہ اس بات کا حق محفوظ رکھتی ہیں کہ وہ ان دونوں پر ہتک عزت کا مقدمہ درج کریں یا ہر جانا طلب کریں۔ ایک زندگی اتنے تھوڑے سے عرصے میں جو کچھ دکھا سکتی تھی وہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ کل تک میری راہ میں اتنے پتھر تھے کہ ایک قدم اٹھانا بھی دشوار تھا۔ آج راہ میں کوئی پتھر بھی نہیں تھا اور کوئی منزل بھی نہیں تھی، مجھے صرف اماں کا وہ چہرہ دیکھنا تھا۔ مبارک ہو۔ میری آنکھیں بند ہی تھیں، اور اب اس آواز کو ساری زندگی ذہن اور دل کے بند دروازے کے پیچھے ہی سننا تھا۔ مجھ سے پہلے نہ آنکھ کھولی ہی نہیں گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری آنکھوں میں سوئیاں سی چبھ گئی ہوں اور دماغ کو کسی اندیکھی قوت نے جکڑ دیا ہو۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی اور سامنے ہی رومی اور خضر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں جائے نماز پر تھیں۔ میں نے آنکھیں دوبارہ بند کرنا چاہیں، لیکن خضر نے دیکھ لیا تھا۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا افسوس ہے دریاب، اور ہمارے پاس اس کے ازالے کی کوئی صورت بھی نہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی قصور ہے تو بتا دو۔ رومی کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔
قصور تو میرا بھی نہیں تھا اور نقصان کی ہر صورت میرے پاس ہی جمع ہوئی تھی۔ بھائی سے سمجھاؤ، میں اماں کے پاس سے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو خضر نے غور سے مجھے دیکھا۔ دریاب، کیا میرا بھی کچھ کہنا ضروری ہے؟ تم کچھ کہے بغیر ہی جان لو، میں تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ تم اگر ہرجانہ طلب کرنا چاہتی ہو تو میں اس سے بھی منع نہیں کروں گا، یہ تمہارا حق ہے۔ بحیثیت ماں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے۔ میرا کہا ہوا کچھ بھی تمہارے زخم پر مرہم نہیں بن سکتا، اس لیے اس بات کو بہت جان لو۔ اور ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کتنی دیر مجھے سمجھاتا رہا، میں بس خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں رہا۔ کیوں ممکن نہیں رہا؟ مجھے سزا کیوں ملے؟ میں نے تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اس نے مٹھیاں بھینج لی۔ میں پہلے ناقابل قبول تھی، اب قابل نفرت، اور مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ میں ساری زندگی کسی پتھر کو موم بنانے میں گزار دوں۔ انسان کو صرف ایک زندگی ملتی ہے اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ اسے کسی دوسرے اپنے جیسے انسان کے پیچھے ضائع کرے۔ راضی ہی کرنا ٹھہرا تو میں خدا کو راضی کروں، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں والدین سے دوری کا تصور بھی نہیں، اور نہ میں اپنی وجہ سے ایسا چاہوں گی۔ نفرتوں کے سارے باپ میں نے یہی ختم کر دیے۔ وکیل صاحبہ نے صحیح کہا تھا کہ لڑکیوں کو اب اپنا راستہ خود بنانا ہوگا، ورنہ یہ بدصورت بھیڑیے یوں ہی نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے، اور تم اس خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا کہ تم ہر جانے کی رقم چھوڑ دو گی یا حد تک عزت کا مقدمہ نہیں کرو گی، تو وہ افسانوں اور فلموں کی ساز کی طرح تمہارے حصار و وفا کی قائل ہو جائیں گی۔ انہوں نے اتنی باتیں بھی اس لیے کی تھیں کہ وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں بھی بہت سرپھری لڑکی تھی۔ میں نے آگے کی راہیں متعین کر لی تھی کہ اب میں بھی اس راہ پر چلوں گی۔ یہاں اپنی ذات بے معنی ہو جاتی ہے، اور اب خضر پھر سے میری راہ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ سب کچھ صحیح ہو جائے گا دریاب، تم مان جاؤ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور لہجہ باری ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ جو خود بہت روتے ہوں صرف انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے اور آنسو کس وقت آنکھوں سے گرتے ہیں۔ دریاب، جواب نہیں دو گی؟ خضر، میری ماں جاہل تھی۔ ان کی ایک عادت بتاؤں، انہوں نے کبھی ہمیں ٹوٹے برتن میں کھانا نہیں کھانے دیا۔ وہ کہتی ہیں ان کی دراڑوں کے بیچ میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر خضر خود بتاؤ، جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں، اب ان دلوں کی دراڑوں میں صرف نفرتیں پروان چڑھیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کو صرف یہ نفرتیں ہی منتقل ہوں گی۔ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے یہی تحفہ ہوگا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ محبت کے سوا بھی کچھ طلب کر سکتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں سوچتے۔ خضر، میں اسے آگے کہہ ہی نہ سکی۔ آنسوں کی اتنی دبیس طے تھی کہ مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں ازل سے محبت کے دامن میں بد نصیبی ہے، مگر کب تک جانا؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔